These Afghans are hoping this journey is the start of a new life. There's no visas, no immigration, just people traffickers who pay a small fee to the Taliban. Most are desperate men hoping to find work. But there are whole families here too. ممنوع غذائی اشیاء کے افغانستان اسمگلنگ کے خلاف کسٹم حکام نے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے. Bribery keeps the market going. For the right kind of money, you can load a bus full of duty-free items. پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2500 کلومیٹر لمبا جو بارڈر ہے اس پر آئے دن گرما گرمی رہتی ہے. اس گرما گرمی کی وجہ سے اکثر تجارت پر پابندی لگ جاتی ہے اور اس میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. مگر یہ تجارت کا سلسلہ اسمگلنگ یعنی کہ غیر قانونی طریقوں سے پھر بھی چلتا رہتا ہے. اگر کچھ افواہوں پر یقین کریں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اکثر و بیشتر افغانستان اور پاکستان کی تجارت ہمیشہ سے ہی انلیگل چینلز کے ذریعے ہوتی آئی ہے. امریکہ ہو یا طالبان، بارڈر کے حالات کبھی بھی سٹیبل نہیں رہ پائے. اگر یہ تجارت قانونی طریقوں سے ہو اور اس کے لیے جدید انفراسٹرکچر بنایا جائے اور پراپر نیٹ ورک تعمیر ہو جائے تو دونوں ملکوں کو اس میں فائدہ ہوگا. اسمگلنگ کی بات کی جائے تو سبزیوں سے لے کے ڈرائی فروٹ، منشیات یعنی کہ ڈرگز، الیکٹرانکس اور ڈالر ان میں شامل ہیں. ہر دن $5 ملین ان کیش اسمگل ہو رہا تھا. 2022 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سے افغانستان تک $50 لاکھ پاکستان سے لے کر جا رہے ہیں. ڈالر کا غیر قانونی بہاؤ افغانستان کی مدد پاکستان معیشت کے مسائل بڑھا رہا ہے. رپورٹ کے مطابق اگست 2021 سے برسر اقتدار طالبان حکومت کے $9 ارب منجمد ہے. حکومتی اقدامات کو دیکھتے ہوئے پاکستانی حکومت اس اسمگلنگ کو روکنے میں ہمیشہ ناکام رہی. جلال آباد میں بھیجے جانے والے چوری کے آئی فونز جو مارکیٹ میں واپس جیبی، جیل بریک یا نان سم کے نام سے دوبارہ کم داموں پر بیچے جاتے ہیں. ڈرگز جیسے افیم، چرس اور دیگر منشیات کی اسمگلنگ ہونا اور ان کا بازار ہمیشہ گرم رہنا. ہیومن ٹریفکنگ جو کہ ڈنکی لگانے والوں کے لیے ایک آسان راستہ بن چکا ہے. یہ تمام چیزیں ان میں شامل ہیں. طالبان کی حکومت کے دوسرے سال ہی کارگو شپنگ میں 29% تک اضافہ ہوا ہے جو کہ اینالسٹ کے مطابق اکثر اسمگلنگ ہے. اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں خفیہ اطلاع اور انٹیلیجنس معلومات پر کی گئیں. پاکستان آرمی کے ساتھ نوکنڈی چیک پوسٹ پر کارروائی کی گئی. ان تمام چیزوں کے علاوہ افغانی بھی غیر قانونی طریقوں سے پاکستان داخل ہو کر کاروباری سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں اور چھپ کر زندگی بسر کر رہے ہیں. دو 2024 کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ نے جب افغانی انلیگل ریزیڈنٹس پر کریک ڈاؤن کیا تو پاکستانی عوام کا رد عمل دو طرفہ تھا. کچھ کہتے ہیں کہ افغانی وار جو کہ سوویٹس کے خلاف تھی اس کی وجہ سے جو افغان ریفیوجیز آئے جن کی تعداد 30 لاکھ کے قریب تھی ان کی تمام زندگی پاکستان میں بسر ہوئی ہے اور وہ پاکستان میں رہنے کے اہل ہیں. وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بڑھتا ہوا کرائم ریٹ، نوکریوں کی کمی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سبب یہی غیر قانونی افغانیوں کا پاکستان میں موجود ہونا ہے. یہ دو پہلو اپنی جگہ تو درست ہیں مگر یہ ذمہ داری دونوں ملکوں کی حکومت کی ہے. پاکستان اور افغانستان دونوں اگر اپنی تجارتی منصوبات پر ایگری کر لیں، کراس بارڈر ٹینشنز میں کمی لائیں ٹیبل ٹاکس کے ذریعے تو دونوں ملکوں کو ہی مفاد ہوگا. وہ لوگ جو افغانیوں کو نمک حرام یا کسی اور انسلٹ سے ایڈریس کرتے ہیں I'd say they're mentally retarded. یہ جو بارڈرز کی لائن کھینچی گئی ہیں یہ گورے کی سازش ہے. اس بنیاد پر اپنے جیسے لوگوں کو برا بھلا کہنا جو کہ وہی دین کے پیروکار ہیں جس کے آپ خود ہو تو یہ کافی نیش حرکت ہے. کسی بھی قوم کی انٹیگریٹی ان کے ان کمتر لوگوں سے نہیں ناپی جاتی جو کہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یہ سب کرپشن کا ہونا اور ان پر اقدامات نہ اٹھانا گورنمنٹ کی نااہلی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ہاتھ ہے. ہم بے حیثیت قوم اس چیز کی ذمہ داری اٹھائیں اور ان سرگرمیوں کی مذمت کریں تو ان کا حل نکلنا اتنا بھی مشکل نہیں. امید ہے کہ وہ تمام ادارے جن کی ذمہ داری ہے اس پر کام کریں اور ایک بہتر تجارتی نظام سر انجام دیں.